جی وعلیکم السلام. جی جناب. جی کون مبشر صاحب ہیں؟ جی 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 مبشر صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ جی. میرا نام مقبول احمد ہے. جی مقبول صاحب. اور میں نے بہت دیر سے آپ کی باتیں سن رہا ہوں جی جی کہ آپ بہت دعوے کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد ایسا ہے، مرزا غلام احمد ویسا ہے. جی جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مبشر صاحب کے یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ کس چیز کا جی؟ کسی کو کذاب کہنے کا، کسی کو کافر کہنے کا. یہ کہیں اسلام میں دیکھیں 74 میں اسمبلی کے اندر جو فیصلہ ہوا وہ کس کے خلاف ہوا؟ آپ نے ایک سوال کیا، پہلے اس کا تو جواب لے لینا. ہاں دیں بتائیں. آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ مرزا غلام قادیانی کو کذاب، دجال، فراڈیا کہیں؟ ہاں جی جی. تو یہ ہے کہ جو بندہ جو ہو اس کو وہی کہنا چاہیے. یہی ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے. آپ مجھے اچھا بتائیں کہ میں مسلمان ہوں، آپ مجھے مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے؟ نہیں، یہ حق میری بات سنیں. مسلمان کا کیا ہے؟ مسلمان کس سے کہلائے گا؟ کون سی شرط ہے ہم مسلمان کی؟ میں نے جو آپ سے عرض کی ہے، آپ مقبول صاحب مجھے فالو کریں کہ ایک بندہ ہاں چور ہے صرف. آپ مجھے بتائیں چور ہاں کو چور نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب میری بات سنیں. پہلی چیز تو نہیں، یہ آپ ہے یہ کہیں نا جب چوری ایک ثابت ہو منٹ جائے میری تو اس بات کو سن چور لیں، کہیں گے. ایک منٹ میری بات سن لیں نا، ایک منٹ میری بات سن لیں. جی جی آپ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے 71 فرقے تھے، میری عمر کے 72 ہوں گے، جی جن جی میں سے ایک سچا اور باقی جھوٹے ہوں گے. جی جی ٹھیک ہے نا یہ جی بات؟ جی جی یہ بات غلط تو نہیں ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے. بالکل نہیں. تو 74 کے اندر سب فرقوں نے مل کے یہ کہا کہ جماعت احمدیہ الگ ہے لیکن ہم میں ایک مٹھی اس ہیں. سوال کا اخباروں جواب میں ابھی نہیں موجود دوں ہے. گا. میں میری اس بات سوال کا سنیں، جواب میری بات سننا. اخباروں کے اندر یہ سلسلہ موجود ہے، لکھے ہوئے تحریر موجود ہے کہ 72 کے 72 نے تمام نے مل کے تو یہ فیصلہ کیا کہ جماعت احمدیہ الگ ہے لیکن ہم ایک مٹھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے تو آپ وسلم کے حدیث کو بھی رد کر دیا. آپ نے اگر آپ نے آپ وسلم کے فیصلے کو ہی رد کر دیا. آپ نے ایک کا کہا تھا، آپ نے کہا ہم سب ایک ہیں لیکن یہ الگ ہیں. آپ نے اپنی ٹھیک بات ہے. سنانے کے لیے فون کیا ہے یا ہماری بات بھی سنیں گے؟ اگر تو آپ نے سنانی ہے تو ہاں میں ہاں فوت ہو جاتا ہوں، آپ سناتے رہیں پھر. میں سنتا ہوں، آپ سنائیں. جو میں نے آپ کو جواب دیا وہ اس کا جی بتائیں جی مجھے وہی آپ. نا، آپ نے دو باتیں یہاں ارشاد فرمائی ہیں، ان دونوں کے جواب مجھے ترتیب سے دینے دیں. ہاں جی مقبول صاحب گزارش یہ آپ نے پہلی بات جو کی ہے کہ کس نے ہاں حق دیا کہ مرزا غلام قادیانی کو کذاب، فراڈیا، دجال وہ تو کہیں؟ آپ نے جواب دے دیا نا. نہیں، وہ میں جواب نے دے دیا دیا نہیں نا جواب. آپ نے نہ ہی تو اس کے اوپر ہاں نہ بھی نہیں نہ کی. میں نے ابھی جواب ہی نہیں دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں. دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی اپنی تحریروں سے خود کذاب، دجال اور فراڈیا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ایک اچھا بات میری بھی بات سچی سنیں. ثابت نہیں ہوئی. مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. دنیا کے کناروں تک ان کی تبلیغ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ آپ مجھے یہ بتائیں. جی وہ تو دیکھیں، وہ تو مائیکل جیکسن جو تھا، جو ڈانس کرتا تھا، اس کی تبلیغ بھی دنیا کے کناروں تک پہنچی ہے. وہ بھی کہتا تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں سپر مین ان دا ورلڈ، میں جو ہوں وہ بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا مائیکل جیکسن. آپ نے شاید ہسٹری پڑھی ہے کہ نہیں مائیکل جیکسن کی؟ میں سب جانتا ہوں بھائی میری بات سنیں. خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی شخص میری طرف جھوٹا دعویٰ نہیں، پہلے تو نہیں کر دیکھیں نا، سکتا. ایک کرے بات گا تو کہ میں آپ کر لینا. آپ ایک کر بات دوں پہ گا. نہیں نا ٹکتے. لیکن میری آپ بات ایک سنیں، بات کو چھوڑ کے میری دوسری بات بات سنیں کی نا. طرف آ رہے ہیں. میری بات تو سنیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ کوئی شخص میری طرف جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے.
اگر کوئی کرے گا تو میں اس کی شرط سے پکڑ کے ختم کر دوں گا. جی جی وہ تو کر دیا نا. وہ دیکھیں مرزا صاحب کو اللہ پاک نے چار حق سے پکڑ کر وہ دیکھیں کیسی موت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کرتے ہوئے نہیں آ رہی جماعت کی. جی نہیں دن ب دن آپ کو ترقی نظر نہیں آ رہی جماعت کی. جی ترقی تو میں کہتا ہوں مائیکل جیکسن نے بھی بڑی کی ہے. مائیکل جیکسن کی بھی ترقی بہت زیادہ ہے. مائیکل جیکسن کو چھوڑیں. مائیکل جیکسن میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کیوں چھوڑے. ایک شخص خدا کی طرف سے کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں تو خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ مائیکل جیکسن نے کہا اسی طریقے سے مرزا قادیانی نے کہہ دیا. اب ہمیں کیا پتا کہ بھائی انہوں نے ان لوگوں نے دونوں نے جو دعوے کیے ہیں وہ کہاں سے کیے ہیں ہمیں تو نہیں نا پتا. ہم نے کیا چیز ہے آپ لوگوں کا مطلب جو خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جو حدیث میں فرمایا کہ 14ویں صدی کے علماء ایسے ہوں گے تو بالکل جھوٹ ہے. بالکل جھوٹ. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا. کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 14ویں صدی کے علماء ایسے بھری ہوں گی اور حدیث سے خالی ہوں گی. کسی حدیث میں نہیں. یہ اصل میں مرزا غلام قادیانی نے آپ کو کہا تھا. اسی لیے تو ہم مرزا قادیانی کو کذاب کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے نبی کی طرف غلط باتوں کو منسوخ کیا. میں نے کتاب دیکھیں مقبول صاحب میری بات تو سنیں نا ٹھنڈے دل دماغ سے. معاملہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے 200 جھوٹ اس کا نام رکھا ہے یعنی مرزا غلام قادیانی کے شہرائے آفاق 200 جھوٹ. تو اس کے اندر میں نے مرزا غلام قادیانی کی ایسی باتوں کو ہی کوڈ کیا ہے جس نے اس نے اللہ کی طرف اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان باتوں کو منسوخ کیا. کبھی کہا قرآن میں آیا ہے کبھی کہا حدیث میں آیا ہے. حالانکہ قرآن کی کسی آیت میں نہیں اور دنیا کی کسی حدیث میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے. اس میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ حدیث میں آیا کہ 14ویں صدی کے جو علماء ہوں گے یوں ہوگا وہ ہوگا اور جب مسیح موعود آئے گا اس کو علماء کرام گالیاں نکال لیں گے کفر کے فتوے اس کے اوپر لگائیں گے. حالانکہ اصل میں مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین کو خاموش کروانا تھا. اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا حدیثوں کا سہارا لے کر. اب حدیثوں کے اندر ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے اگر تو یہ حدیثوں کے اندر چیزیں مل جائیں تو مرزا قادیانی صاحب سچے ثابت ہو جاتے ہیں. اگر حدیثوں میں یہ چیزیں نہ ملیں تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مرزا نے جھوٹ بولا مرزا کذاب ہے تو پھر ہماری بات کو مان لیں. چلیں میں آپ کی بات کو مانتا ہوں آپ میری بات کو مان لیں. میری بات سنیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. آپ میری بات کو مان لیں. آپ اب جائیں اس کے کہ بحث محس میں چلیں. نہیں آپ دیکھیے آپ نے شروع کی ہے نا. دیکھیے آپ نے کی طرف بات کی ہے کہ میں نے آپ کو جواب دے مجھے. میں بتاتا ہوں نا آپ کو. جی آپ ایسا کریں کہ آپ نماز میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا. نہیں میں مشکل نہیں ہے نا. ہوں نا میں کیوں دعا کروں. میں تو ہوں الحمدللہ ہدایت پر ہوں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ تو مطلب کہ آپ سے بھی بڑا دعویٰ کر بیٹھے. وہ کیوں دعویٰ کر بیٹھے وہ شک شبہ تو وہ کرے نا. وہ ایک بندہ مسلمان ہے دعا کرتا مجھے مسلمان کر دے کہیں گے تو پاگل ہو گیا بیوقوف ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو ایک کر دوں کہ یا اللہ تو ایک ہے کہ نہیں مجھے بتا دے تو ایک ہے کہ نہیں. بھائی جب ہم قبول کر چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے پھر ہم یہ قبول کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ان کے بعد آنے والے جو بھی پیدا ہوگا جو نبی جو دعویٰ کرے پیدا ہو کے کہ میں نبی ہوں اس پہ ہم لعنت ڈالتے ہیں. تو بس جب کر چکے ہیں یہ دعویٰ تو ہمیں مسلمان ہونے کی دعا کیوں کرنی چاہیے اور مطلب ہدایت مل چکی ہے ہمیں. اچھا آپ نے بات کر لی ہے. جی میری بات میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. ہاں میری بات سنیں. اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ایک بات رہ گئی ہے پچھلی رہ گئی ہے اس کا جواب ہدایت متقی ایک بات رہ گئی اس کا جواب دے دوں پھر اگلی بات کر لیجیے گا. وہ جو اسمبلی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں 72 ایک طرف سے انہوں نے پکڑ کے مرزیوں کو کافر قرار دے دیا. آپ کی غلط فہمی ہے لوگوں کو جھوٹ نہ بولا کریں. مرزا غلام قادیانی کو بھی ہم کذاب اسی وجہ سے کہتے ہیں اس نے جھوٹ بولے اور آپ لوگ بھی اسی کی روش کے اوپر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ہم کذاب نہ کہیں تو اور کیا کہیں. اب اسمبلی کے اندر 72 ایک طرف تھے 72 ایک طرف اور آپ لوگوں کے 2 فرقے تھے.
आप लोगों के दो फिरके थे, एक लाहौरी ग्रुप था, एक मिर्जा बशीर ग्रुप था, ठीक है जी। दो फिरके आप लोगों के थे, दो फिरके आप लोगों के थे, 72 एक तरफ से, ये तो 74 हो गए, टोटल 74 हो गए। हदीस का इतलाक तो फिर भी नहीं होता। आप लोग ये जो शोर डालते हो कि 72 ने हमें मिलके जो है ना काफिर करार दे दिया, झूठ बोलते हैं आप। अभी आप लोगों के तकरीबन 20 के करीब फिरके आप लोगों के बन गए हैं। अब्दुल गफार जंबा का फिरका अलग है, नासिर सुल्तानी का फिरका अलग है, ताहर नसीम का फिरका अलग है, नसीम मौदूद का फिरका अलग है, आजम दैमन का फिरका अलग है। इसी तरीके से आप लोगों के अब 20 के लगभग फिरके तो आपके बन चुके हैं। आप क्यों लोगों को झूठ बोलते हैं कि जी 72 एक तरफ से एक को उन्होंने काफिर करार दे दिया, क्यों झूठ बोलते हैं आप? मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, आप जज्बात में ना आए। मेरी बात में नहीं आ रहा, मुझे देखे तकलीफ होती है जब आप झूठ बोलते हैं। आपके दो फिरके थे कि नहीं असेंबली के अंदर? भाई मेरे, आप झूठ क्यों बोलेंगे? मेरी बात सुने, आप जज्बात में ना आए। देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह ताला तो कहता है हदायत है मुत्तकी के लिए, ठीक है। ये कहीं लिखा है कि फलां मुत्तकी होगा, मौलवी होगा, या बगैर दाढ़ी की होगा, जब आलम फाजल होगा, ये कहीं लिखा है? ये अलग मौजूद है। आप जवाब तो देना, आप एक सवाल कायम कर देते हैं, उसके बाद जवाब जब मिलता है उसका, उसके ऊपर आपको फिर जवाब ही नहीं देते। क्या जवाब चाहिए? एक नया मौजूद ना छेड़ दें। अब कम कम इन 72 वाले मुझे जवाब दें आप, और 24 सदी वाला भी जवाब नहीं आपने दिया। नहीं, मेरी बात सुने, जमात अहमदिया एक ही है, बाकी को कुछ भी बनाता फिर ड्रामेबाजियां, उससे हमें कोई वास्ता नहीं है। जमात अहमदिया सिर्फ वही है, तो सबसे पहले वो तो ये बशीर ग्रुप को गालियां निकालते हैं। आप किताबें पढ़ के तो देखें, आपकी तहकीक ही नहीं है। वो अब्दुल गफार जंबा हर जुम्मे को वो जूतियां रसीद करता है। जनाब मोहतरम आपने आपकी रिसर्च की नहीं है, आप कुएं के डड्डू हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है। थोड़ा सा कुएं से बाहर आए, आपको पता चले। लोगों से बड़ी जो किसी को बुरा कहते हैं ना, अब्दुल गफार जंबे किसी को बुरा कहता है, देखो मेरी बात सुने, तो किसी को बुरा कहता है ना, वो खुदा ताला की पकड़ में खुद ही आ जाएगा। तो फिर ये आप लोग जो लोरियों को बुरा कहेंगे तो फिर आप लोग भी पकड़ में आएंगे। हम तो किसी को बुरा नहीं करते। फिर वो सच्चे हैं, वो फिर सच्चे हैं, वो सच्चे हैं, बताएं सच्चे हैं वो। हम किसी को बुरा नहीं करते। नहीं, वो सच्चे हैं, बताएं ना वो सच्चे हैं कि नहीं। जब बुरा नहीं कहेंगे, यकीनी सी बात है वो सच्चे हैं। ओह, ना हम आपको बुरा कहते हैं, ना हम किसी और को बुरा कहते हैं। हमें क्यों नहीं बुरा कहते? झूठ बोल रहे हैं, यहाँ भी झूठ बोल दिया। मिर्जा कादियानी ने गिन के 1000 लानते मुसलमानों के ऊपर डाली। मिर्जा गुलाम कादियानी ने खंजरियों के बच्चे कहा, मुसलमानों को रंडियों के बच्चे कहा। आप कहते हैं हम बुरा नहीं कहते, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, हम किसी को बुरा नहीं करते। मैं कहता हूँ, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मेरे सामने मैं स्काइप पर आप लोगों को इसलिए बुलाता हूँ कि आमने सामने गुफ्तगू, मैं हवाले भी आप लोगों को पेश करूँ, फिर मैं बंदे को हिलने नहीं देता। मेरे पास तो किताबें हैं आप लोगों की। क्या बात करते हैं आप फोन पे बात करके यूँ समझते हैं और इनकार करते रहेंगे जी नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, तो क्या वो सच्चा हो जाएगा काम? झूठ बोल रहे हैं आप। ओ भाई मेरे, मिर्जा साहब ने तो कहा गालियां सुन के दुआ देना हमारा काम है। हमारा काम है। मोटी मोटी गालियां दी हैं, मैं आपको साबित कर देता हूँ। ओ यार क्या गालियां दी हैं? कुछ गालियां मैं कहता हूँ आप मेरे साथ हम ही तो बने यार। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आइंदा से अल्लाह पाक की कसम, मैं अगर साबित ना कर सका, मैं मिर्जा कादियानी को झूठा कज़्ज़ाब फ्राडिया कहना छोड़ दूंगा। मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, मैं अपने तमाम वेबसाइट डिलीट कर दूंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ रिकॉर्ड कर ले मेरी बात को। आप आए तो सही आमने सामने, तो बात करें ना इंसानों की तरह। झूठ और अपराध लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है आप लोगों ने। ओ मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। बात ये है, किसी को बुरा कहने से कोई वो नहीं हो जाता। मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बुरा भला कहते हैं। मेरी बात सुने, किसी रियासत को ये हक हासिल है किसी के मतलब एक मौजू छोड़ के आप नया मौजू शुरू कर लेते हैं, ये गलत करते हैं आप। एक मौजू को बातें कर देते हैं ना, क्या ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप एक तरफ से रहते नहीं है, किसी रियासत को ये हक हासिल है। भाई एक तरफ तो आप नहीं रह रहे। मैंने जब मौजू आपका कोई सवाल का जवाब देता हूँ, आप उसको छोड़ के एक नया मौजू शुरू कर देते हैं। किसी एक जानब तो आप नहीं रह रहे। अब मैं बात करूंगा मिर्जा कादियानी की, फिर आप नाराज हो जाएंगे। मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा था
مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جھوٹے انسان کی یہی علامت ہوتی ہے کہ جب اس کا گریبان پکڑ کر اس کو کہا جائے کہ جواب دے کے جاؤ، اس کا ثبوت دے کے جاؤ، تو وہ وہیں گھس جاتا ہے جہاں سے وہ نکلا ہوتا ہے۔ اب یہ مرزا نے کہا ہے آپ اس کا انکار کر دیں گے، مجھے پتہ ہے۔ اب یہ تو احمدی کر رہے ہیں یہ کام کہ جب ان کو جواب پوچھا جاتا ہے وہ وہیں گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلے ہوتے ہیں۔